نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، آج کے درس قرآن کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے ایک انفرادیت کا ہے۔ موضوع بنیادی طور پر انسان، اور آج کی درس قرآن کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ انسان کی زندگی کے دو مرحلے، اس دنیا میں اس کے تشکیل پانے کا اور قیامت کے دن اس کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا، دونوں مرحلوں کی شان بیان ہو سکے۔ اس میں اللہ جل مجدہ کی شان ربوبیت اور شان توحید اور اس کی شان خلاقیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ احسن الخالقین، اور انسان کی قیامت کے دن عظمت، انسان کا شرف و تکریم، اللہ کے حضور انسان کی قدر و منزلت، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ انسان احسن المخلوقات اور احسن تقویم۔ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 17 تک کا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک 3 آیات پہلی وہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق اور انسان کی نشو و نما کے بیان پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 انسان کی موت، قیامت کے دن موت کے بعد پھر جی اٹھنے کے بیان پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 17 انسان کی روحانی نشو و نما کے بیان پر مشتمل ہے۔ تو جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی اور انسان کی شخصیت دو چیزوں سے عبارت ہے، جسم سے اور روح سے۔ اس لیے انسان کی جسمانی زندگی میں اس کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، جیسے انسان کی جسمانی زندگی میں اس کی جسمانی نشو و نما ہے، اسی طرح روحانی زندگی میں انسان کی روحانی نشو و نما بھی ہے۔ مگر اس مادی دنیا میں ہماری نگاہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کلیتاً مادیت پہ جا کے مرکوز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنا منتہا مقصود مادیت کو بنا لیا، لہذا ہماری سوچ کے سارے دھارے مادی حوالے سے شروع ہوتے ہیں اور مادیت پر جا کے ختم ہوتے ہیں۔ نتیجتاً روحانیت سے اور انسانی زندگی کے روحانی پہلو سے اور انسان کے روحانی نشو و نما سے رفتہ رفتہ ہمارا دھیان اور ہماری توجہ ہٹتی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ ہمارا عقیدہ انسانی زندگی کے روحانی پہلوؤں سے ہٹتا جا رہا، اور نتیجتاً انسان کی پوری زندگی اول سے آخر تک اور انسان کا پورا اعتقاد مادیت کے ارد گرد گھومنے لگا۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی بھی ترویج اور تبلیغ جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ نام کی حد تک اسلامی تعلیمات کی ہے،
مگر ان اسلامی تعلیمات کا مزاج مادی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کا مزاج جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ مادی نہ تھا، روحانی۔ کفر مزاجن مادی ہے، اسلام مزاجن روحانی ہے۔ تو کافرانہ اعتقادات اور کافرانہ نظریات ان کا مرکز و محور مادیت، اور مومنانہ نظریات اور معتقدات کا مرکز و محور روحانیت۔ اور اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ مادیت اور روحانیت دونوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان روحانیت سے ہٹ گیا اور مادیت کی گود میں چلا گیا تو مادہ پرستی اسے کفر کی طرف لے جائے گا، اور اگر انسان مادی تعلیمات کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو گیا اور صرف روحانیت کا نام لیوا بن گیا، وہ بھی اسلام کی راہ اعتدال سے ہٹ کر رہبانیت کی طرف چلا جائے گا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے اور قرآنی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ اس نے مادیت اور روحانیت کے اندر ایک اعتدال پیدا کر دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات جس انداز کے ساتھ جدید نسل کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہ انداز مادیت کی طرف انسانی ذہن کو اور نوجوان نسلوں کی ذہن کو مادیت کی طرف جھکاتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً ایمانی قدریں، روحانیت اور روحانی قدریں اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول اور قلب و باطن کی جلا اور قلب و باطن کا میل کچیل سے پاک ہونا اور اس کا روحانی فروغ اور عالم بالا کے ساتھ انسان کا متعلق ہونا اور اللہ کے حضور اس کے روحانی درجات کا بلند سے بلند تر ہونا، اور پھر روحانیت کے جوہر کے چمکنے کے بعد انسان کا مادی جسم رکھ کر روحانی اور نورانی ہونا، اور اس زمین پر فرش پر رہ کر عرش والوں سے بہتر ہونا، اور بشری پیکر رکھ کر عالم ملائک کا رش بننا، اور زمین پہ چل کر آسمانی مخلوق سے اعلیٰ ہونا، اور مادی دنیا سے تعلق رکھ کر اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا، اور روحانی برکات کا انسان کے اندر پیدا ہونا، اور ملکوتی صفات کا انسان کے اندر پیدا ہونا، اور ایمانی ثمرات کا انسان کے اندر پیدا ہونا، یہ ساری خصوصیات انسان اور مسلمان کی زندگی میں رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صلی اللہ تعالی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں یہ بات درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ جدید تعلیم یافتہ افراد، یہ علمیہ ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں۔ جس طرح ہر چیز میں افراط اور تفریط ہو رہی ہے، ہمارے ہاں دینی تعلیمات بھی افراط اور تفریط کا شکار ہو رہی ہے۔ افراط تو یہ ہوا مادیت اور روحانیت کے تعلق کے حوالے سے کہ جو لوگ اور جو علماء روحانیت کی بات کرتے تھے، انہوں نے اسلام کے روحانی پہلو کو اس انداز سے پیش کیا اور انسانی زندگی کی روحانی پہلو کو اس طرح اہمیت دی کہ دور جدید کے مادی پہلو، دور جدید کے سائنسی پہلو، دور جدید کے تکنیکی پہلو، دور جدید کے تحقیقی پہلو، ان کی اہمیت کم تر ہوتی چلی گئی، اور نوجوان نسل جو ذہنی سطح پر اسلام کے تصورات کو سمجھنا چاہتی تھی، ان کو ذہنی اطمینان اور دماغی اور عقلی اطمینان کا سامان فراہم نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان نسل جو اسلام کو عقل کی راہ سے سمجھنا چاہتی ہے، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی تصورات کو، اسلامی عقائد کو، اسلامی معتقدات کو عقلی دلائل کے پیمانے پر، فلسفیانہ حوالے سے، سائنسی حوالے سے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جدید تصورات اور نظریات کے حوالے سے سمجھنا چاہتی ہے، روحانیت کی بات کرنے والوں نے ان کے اس عقلی تقاضے کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ نوجوان نسل متزلزل ہو گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اس عقلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جدید تعلیم یافتہ علماء نے، جن کے پاس دین کا علم بھی تھا مگر جدید تعلیم زیادہ تھی، تو جدید تعلیم یافتہ علماء اور مفکرین نے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہا۔ جب وہ
عقلی دلائل کی ضرورت کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ تفرید کا شکار ہو گئے۔ جس طرح پہلوں نے روحانی ضرورتوں کی تکمیل کی طرف توجہ کی اور مادی، عقلی اور نظری ضرورتیں انسان کی نظر انداز ہو گئی اور ایمان کو دھچکا لگا، اسی طرح انہوں نے عقلی ضرورتوں کو، مادی ضرورتوں کو، نظری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہا اور توجہ اس طرح کی کہ انسان کی ایمانی روحانی پہلو نظر انداز ہو گئے، اور اس انداز سے اسلام کو مادی اصول پر پیش کیا کہ گویا روحانیت کا انکار ہونے لگا۔ وہ افراد کا شکار ہوئے تھے اور دور جدید کے نئے اسلامی مفکر اور مبلغ بالعموم اسلام کے روحانی پہلو کی اہمیت کا انکار کرنے لگے تو نوجوان نسل کو ادھر سے بھی اسلام کی تعلیمات میں خسارہ ہوا، ادھر سے بھی خسارہ ہوا۔ یاد رکھ لیجئے کہ اضطراب صرف عقلی سطح پر نہیں ہوتا، اضطراب کے بہت سارے سوتے اس قلب اور سینے سے بھی پوچھتے ہیں۔ نوجوان نسل کا مسئلہ صرف عقلی اضطراب کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے نوجوان ہیں جو عقلی سطح پر اضطراب کے باعث اسلامی عقیدہ قبول کرنے میں متزلزل ہو گئے، مگر بہت سے ایسے جن کی عقل میں اضطراب نہیں، نماز پڑھتے مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرتے ہیں مگر تلاوت میں لذت نہیں ملتی، اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر اللہ کے ذکر میں یکسوئی انہماک میسر نہیں آتا، اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر اللہ کی یاد میں دل کو سکون نہیں ملتا۔ ایک طرف عقل مضطرب تھی، ایک طرف دل مضطرب تھا۔ یاد رکھیے کہ عقل کا اطمینان فکر سے ہونا تھا اور دل کا اطمینان ذکر سے ہونا تھا۔ عقل اپنے اطمینان کے لیے تفکر، تعقل، فلسفہ، سائنس، تحقیق ان چیزوں کو چاہتی تھی، اور قلب، دل اپنے اطمینان کے لیے تعقل، فلسفہ اور سائنس کو مانتا ہی نہیں تھا۔ دل کو اپنے اطمینان کے لیے محبت الہی کی چنگاری درکار تھی، تعلق باللہ کی تپش درکار تھی، عشق رسول کا تعلق درکار تھا، روحانی نور درکار تھا، سکون قلب درکار تھا۔ عقل کی دلیل دینے والوں نے ان چیزوں کو تصوف کے فرسودہ خیالات کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ فرسودہ خیالات، یہ صوفیاء اور پیروں کی باتیں، یہ اولیاء کی باتیں، یہ فرسودہ چیزیں، یہ فرسودہ چیزیں بن گئی، اور بعضوں نے ان کو جدید چیزیں کہہ کر، متجددانہ چیزیں کہہ کر رد کر دیا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ نہ اسلام جدید کا منکر تھا اور نہ اسلام اس روحانیت کی قدامت کا منکر تھا۔ اسلام کا تصور ہی یہ تھا کہ ایک ہاتھ دور جدید کے تقاضے پر رہے اور ایک ہاتھ قدیم دور کے روحانی تقاضوں پر رہے، تاکہ مادیت بھی اسلام کے ساتھ چلے، روحانیت بھی اسلام کے ساتھ چلے۔ جسم کی بھی پرورش، روحانیت کی بھی پرورش، مادیت کے تقاضے بھی پورے ہو، روحانیت کے تقاضے بھی پورے ہو، دونوں ساتھ ساتھ چلے، تاکہ ظاہر میں ابو بکر و عمر کا وہ کردار آئے کہ کیسر و کسریٰ عمر کا نام سن کر سر سر کانپنے لگے، اور عمر کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے۔ ظاہر کے تقاضے یوں پورے ہوں اور باطن کے تقاضے یوں پورے ہوں کہ جس عمر کے نام سے سلطان وقت سر سراتے ہیں، وہ جب مصلے پر آئے تو عشق الہی میں رو رو کر تڑپے اور بے ہوش ہو کر گرے، اور کئی دن لوگ اس کی عادت کے لیے آتے تھے۔ ظاہر اتنا طاقتور ہو اور باطن مولا کے حضور اتنا گر گرانے والا۔ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قصے پڑھے، لوگوں کو آج یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ان کا نظام سلطنت ایسا تھا، وہ خلافت راشدہ کی طرف کا نظام لائے، بڑے صالح حکمران، ایماندار، بڑی اصلاحات کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اسلامی تاریخ کے اندر جو خدمات، نیک حکمران کے طور پر، ایک صالح حکمران کے طور پر، ایک بہتر نظام سلطنت کے طور پر، یہ رخ ان کا دکھایا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے
اس وقت جو تبلیغ ہو رہی ہے کتاب و سنت اور اسلامی تاریخ کے نام پر، اس کا مرکز و محور صرف ظاہر بن گیا ہے۔ مرکز و محور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا یہ رخ آپ کو معلوم ہے نا، ہر ایک نے بیان کیا، مگر کیا یہ بھی معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلو کہ ہر رات نماز عشاء کے بعد ان کے گھر عشق الہی پر رونے کی مجلس ہوتی تھی؟ بولیے معلوم ہے آپ کو؟ میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جہاں اپنے وقت کے خلافت راشدہ کا ایک نمونہ پیش کرنے والے عظیم حکمران تھے، وہاں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی اور بہت بڑے فقیر تھے۔ نماز عشاء کے بعد ان کے شہر کے سارے عاشق لوگ، فقیر لوگ، درویش لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونے دھونے والے لوگ، جن کو رونے کی مجلسیں چاہیے، وہ جمع ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں آ جاتے اور عشاء سے لے کر فجر تک خوف الہی اور عشق الہی میں اس طرح اجتماعی رونے کی آوازیں بلند ہوتی کہ یوں لگتا کہ ان کے گھر میں کوئی مرگ واقع ہو گئی ہے۔ کیا یہ نہیں بتایا گیا آپ کو؟ بتایا گیا؟ بولیے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اب سارا زور ظاہر پر ہوتا چلا جا رہا، ہر چیز کا مطالعہ بھی ظاہر کے حوالے سے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے اور خوف الہی کی آیت آتی، مجلس میں بیٹھتے، خوف الہی کی یاد کرتے، تڑپ اٹھتے، چیخ نکلتی، بچ جاتا اور کئی راتیں ایسی گزرتی کہ عشاء سے فجر تک وجہ کے عالم میں بے ہوش زمین پر پڑے رہے، اور کئی بار ایسے لگتا کہ شاید ان کی روح کفر سے ان طریقے پرواز کر گئے۔ یہ پہلو بتایا گیا، یہ میں نے مثال سے بکلی دی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کا۔ یہ رخ تو بتایا گیا جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے عظیم خلیفہ راشد، امیر المومنین، کتنے عظیم منتظم، کتنے بڑے اسلامی حکمران تھے، اور ان کی کیا کیا عجیب صفات اور کردار کی عظمتیں تھیں۔ یہ رخ جن سے ان کی شخصیت کے ظاہری اسلامی پہلو، میں کہہ رہا ہوں ظاہری اسلامی پہلو کی خبر ہو، یہ تو بتایا گیا، مگر کیا یہ بھی بتایا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عاشق، کتنے بڑے صوفی اور کتنے بڑے فقیر؟ بتایا کہ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایک طرف ایسے سلطان کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ان کے ظاہری روب اور دبدبا سے تھرتھراتے اور کانپتے ہیں، اور دوسری طرف یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے عاشق ہیں، ایسے فقیر ہیں کہ کئی بار حضور کا ذکر ہوتا، اللہ پاک کا ذکر ہوتا، اور آپ تڑپتے، روتے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے، اور تین دن بھی کئی بار عشق الہی اور عشق رسول میں تڑپے اور بیمار ہوئے لوگ عیادت کے لیے گھر چل گئے۔ یہ رخ نہیں بتایا گیا؟ بتایا گیا؟ کیا یہ رخ بتایا گیا سیدنا فاروق اعظم کا؟ یہ تو بتایا گیا کہ جب رات ہوتی تو وہ شہر مدینہ کی گلیوں میں چلتے اور دروازے پر جا کر کان لگا لگا کے سنتے کہ رعایا میں کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا، اور بوریاں گندم کی، غلے کی کندھوں پر، کمر پر خود اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے پہنچا۔ یہ تو معلوم ہے نا۔ یہ رخ سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کو معلوم ہے، مگر ایک رخ اور بھی ہے، وہ بھی انہی راتوں سے تعلق رکھتا، وہ بھی رات کی گلیوں کی گشت سے متعلق۔ یہی راتیں، یہی مدینے کی گلیاں ہیں، یہی سیدنا فاروق اعظم ہے۔ چل رہے ہیں رات، کسی گھر کے سامنے رونے کی آواز آتی، دروازے پر کان لگا کے سنتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سنتے ہیں تو یہ کیا سنتے ہیں کہ خاتون حضور علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے ہجر اور فراق رسول کے شعر پڑھ کے رو رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت حق ہے، آپ ہم سے ظاہراً جدا ہو گئے، میں تنہا رہ گئی، کاش میرے ہجر اور فراق کی تڑپتی ہوئی حالت کو دیکھ کر کوئی مجھے آ کر یہ بتا جائے کہ غم زدہ نہ ہو، مرنے کے بعد تجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ کاش مجھے کوئی آ کر یہ بتا جائے۔
یہ کلمات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر پڑے، یہ شجاعت، عزم و ہمت، حوصلہ اور استقلال کا پیکر عطن لرزا گیا، تڑپ اٹھا، بے ساختہ دروازے پر ہاتھ اٹھے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، رات کے اندھیروں میں اس وقت کون؟ جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خاتون نے پوچھا، اس وقت عمر کو کیا کام؟ فرمایا، بی بی ذرا دروازہ تو کھول۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، خاتون جو شعر تنہائی میں پڑھ رہی تھی ایک بار عمر کو بھی سنا دے۔ اس نے پھر وہ شعر پڑھے۔ جب وہ اس مصرے پر پہنچی کہ کاش مجھے کوئی آ کر یہ بتا جائے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ سے ملوں، ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا۔ جب اس مصرے پر پہنچی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے، خاتون خدا کر یہ رک جا، یہاں مصطفیٰ سے ملاقات کی بات ہے، تنہا اپنا نام نہ لے، عمر کا نام لکھا دے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رو پڑے، ایک وجد کا عالم طاری ہوا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ کئی دن اس علالت میں عشق رسول کے اندر تڑپنے کے حال میں بیمار پڑے رہے، لوگ عیادت کے لیے آتے رہے۔ کبھی ان کی سیرت کا یہ پہلو بھی سنا؟ بولیے نا، یہ کیوں بیان کیا جائے؟ کیونکہ یہ پہلو روحانی ہے، اور آج اسلام کو روحانیت سے پاک کرنے اور مادیت کی طرف دھکیلنے کی مہم جاری ہے، قرآن کے نام، اسلام کے نام۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت و کردار کے ظاہری خوبصورت پہلو کو سنے، مگر یہ بھی سنا کہ جب رات ہوتی سارا دن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے، اور عاشق اپنی مشتاق نگاہوں سے چہرے محبوب کو تک تک کر راضی رہتا۔ رات کے چند لمحے جب فراق کے آتے اور اپنے گھر حجرے میں جاتے، چند لمحے حضور سے جدائی میں بیتتے، ان جدائی کے چند لمحوں میں ہجر اور فراق مصطفیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر تپتا، جلتا، تڑپتا، اور اس طرح بو آتی جیسے گوشت کی بوٹی آگ پر انگاروں پر رکھی ہو رہی تھی بو آتی۔ کبھی یہ بھی بتایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا پہلو، ایک ساتھی آئے پچھلے دن انٹرویو کیا، وہ کہنے کہ یہ تصوف کے اندر کیا، تصوف کے اندر صوفیاء جو بڑی ریاستیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، یہ کہاں اسلام کی تعلیم، یہ کہاں اسلام کی؟ یہ تو رہبانیت ہے، عیسائیت ہے، ہندوؤں سے تصوف مسلمانوں کے اندر آ گیا اور تصوف کو ایک دین بنا دیا گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سنت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے؟ میں نے کہا اپنے قرآن اور حدیث کو پڑھا، میں نے کہا قرآن کا یہ ارشاد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے پیارے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ ساری رات کھڑے رہو قرآن پڑھتے رہو اور اتنی مشقت میں خود کو ڈالو کہ آپ کے پیارے پیارے قدم ٹوٹ جائیں، حتی تورمت قدما، ساری رات کھڑے ہوتے قدمین شریفین سوج جاتے، اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو 4-6 گھنٹے اور چند راتیں کھڑے ہونے سے قدم نہیں سوجتے، یہ کوئی عشاء سے فجر تک ساری رات کھڑا ہوتا ہو اور مدتوں کھڑا ہوتا ہو، تب جا کے قدم سوچتے ہیں، اور قدم بھی اس کے کہ جو 3-3 میل پہاڑوں پر چڑھ جائے اتر آئے، اتنی مشقتیں اٹھانے والا اس کے قدم سوجیں، یہ بڑی غیر معمولی مشقت ہے۔ عرض کیا آقا آپ تو پاک، آپ کو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، بے شک پاک صحیح، مگر کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں نے کہا یہاں سے تصوف کی مشقتیں آقا کے مبارک قدموں کے سوجنے سے نکلی ہیں، آپ نے سنت کو پڑھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کیا صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے؟ میں نے کہا آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، آقا سے سنا کہ کم بولنے میں بھلائی ہے، کیا سنا؟ بولیے۔ حضور سے سنا کہ جس کی زبان خاموش رہے اس کو دل کی زبان نصیب ہو جاتی ہے، جو اپنی زبان کو خاموش رکھے اسے اللہ دل کی
زبان عطا کرتا ہے اور دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور عمل کیا کیا؟ اپنے منہ میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتے تھے، سنگریزے رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے، سنگریزے۔ کسی نے پوچھا کہ منہ میں سنگریزے رکھتے ہیں، زبان زخمی ہو جاتی ہوگی، آپ رکھ کے دیکھیں سنگریزے، سارا دن رکھ کے دیکھیں، زخمی ہو جاتی ہوگی، کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے سنگریزے رکھتا ہوں کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے بول نہ سکوں اور چپ رہوں تاکہ دل کو حکمت کی زبان نصیب ہو جائے۔ یہ بتایا کسی نے کہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا یہ عالم بھی تھا۔ میں نے حاضرین محترم چند مثالیں اس لیے پیش کی ہیں تاکہ یہ بات واضح کی جائے کہ آج قرآن کی تعلیمات کے نام پر، اسلام کی تعلیمات کے نام پر دین کے روحانی پہلوؤں کی نفی کی جا رہی ہے اور مادی رنگ میں دین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ جو مادی رنگ غالب ہوتا چلا جائے گا تو بقول علامہ اقبال یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکالو۔ اگر روح نکل گئی تو پھر کچھ نہیں بچے۔ یہ تمہیدی کلمات اس امر کو سمجھانے کے لیے کہ اسلام کی تعلیم تب مکمل ہوتی ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان، فاما الاول فذاک العلم النافع واما الاخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو زبان سے پھوٹتا ہے۔ فرمایا کہ جو علم چشمہ بن کر دل سے پھوٹے حقیقی نفع دینے والا وہی علم ہے، اور یہ صوفیاء کے پاس، یہ فقیروں کے پاس، یہ اولیاء کے پاس اسی علم کا نام تصوف اور روحانیت ہے۔ اور جو علم زبان سے پھوٹتا ہے فرمایا یہ ابن آدم یعنی مسلمانوں اور انسانوں پر حجت ہے، یہ علم شریعت، یہ حجت ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے اور قلب کے علم سے نفع حاصل کرنا واجب ہے۔ تو دونوں میں سے ایک چھوڑ دو تو اسلام کا جسم آدھا کٹ جائے گا، اور دونوں کو ملا کے چلو تو اسلام کا تصور مکمل ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن اس دور کی واحد اسلامی تحریک ہے جس نے نہ تو اسلام کو فقط روحانیت کے اعتبار سے متعارف کرایا یا اس کی تبلیغ کی، یا اسے دور جدید میں پیش کیا تاکہ رہبانیت کا تصور نہ ابھرے، اور نہ صرف اسلام کو جدیدیت اور مادیت کے رنگ میں پیش کیا کہ کہیں اسلام کا تعلق چشمہ روحانیت سے نہ کٹ جائے۔ تاریخ منہاج القرآن میں توحید و رسالت اور شریعت اسلامی کے ظاہری دلائل بھی دور جدید میں پیش کیے، فلسفے کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، مادی عقلی نظری تقاضوں کے ساتھ، تاکہ مضطرب عقلوں کو بھی اطمینان ملے۔ اور تاریخ منہاج القرآن نے تصوف، روحانیت اور اس کے الہی کے جوش جگائے اور اس کے رسول کے جان بھر بھر کے جوانوں کو پلائے تاکہ تصوف کی روحانی تعلیمات سے قلب اور روح بھی سیراب ہو، یوں جسم کی پرورش بھی ہو، روح کی پرورش بھی ہو، اور دونوں مل کر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آئیے اب قرآن مجید کی آیات کریمہ کی طرف جو سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 17 تک میں نے تلاوت کی۔ جو تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس تصور کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اسلام کو اسی تصور کے ساتھ پیش کرتا ہے، مادی نشو و نما اور روحانی نشو و نما دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، اور پھر اس میں درجات۔ انسان کی تخلیق کے دو مرحلے بیان کیے، بلکہ انسانی نشو و نما، ایک اس کا جسمانی نشو و نما اور ایک اس کا بولیے روحانی نشو و نما۔ اس کا جسمانی نشو و نما سنیے، اس کے بھی 7 مراتب بیان کیے۔
کتنے؟ جسمانی نشو و نما کے 7 مراتب بیان کیے اور روحانی نشو و نما کے بھی 7 مراتب بیان کیے۔ نظم دیکھیے قرآن کے لیے، ادھر بھی 7 مراتب، روحانی نشو و نما کے بھی 7 مراتب، ایک کا تعلق اس دنیا سے، ایک کا تعلق مرنے کے بعد اخروی دنیا سے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے مصفا، صاف کیے ہوئے، مزکا کیے ہوئے، چنے ہوئے منتخب اجزاء، یعنی اس مٹی کے نہایت ستھرے جوہر میں سے پیدا کیا۔ ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ خالی مٹی سے پیدا ہوا، یہی سوچتے ہیں نا، خالی مٹی سے۔ انسانی تخلیق کے یہ جو نشو و نما اس وقت بیان کر رہا ہوں مادی، یہ بھی سن لیں کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، مگر بیان اس وقت ایک قسم کروں گا، واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ انسان کی مادی نشو و نما کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک اس کی کیمیکل ایوولوشن ہے، کیمیاوی نشو و نما، کیا؟ کیمیاوی نشو و نما۔ ایک اس کی ایمبریولوجیکل ایوولوشن ہے، اس کی حیاتیاتی نشو و نما۔ تو کیمیاوی نشو و نما کے بھی 7 درجے، 7 درجے، وہ الگ موضوع ہے، اس کو آج نہیں بیان کرنا چاہتا۔ اس 7 درجوں میں کہیں تراب ہے، کہیں طین ہے، کہیں طین لازب ہے، کہیں سلسال ہے، کہیں سلسال کالفخار ہے، یہ سارے اس کے درجے ہیں، اور آخری درجہ سلالۃ من طین، یہ کیمیاوی نشو و نما کے 7 درجے ہیں۔ اور ایک ہے اس کا حیاتیاتی نشو و نما، اس کے بھی 7 درجے ہیں، 6 اور ایک 7واں سلالۃ من طین، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو سلالۃ من طین، سلالہ کہتے ہیں مصفا جوہر کو، اسے کہتے ہیں۔ اب بتانا چاہتا ہوں انسان کیا ہے۔ ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان، اور چونکہ ذہن میں ہر وقت مٹی رہتی ہے، لہذا ہر انسان کو مٹی کے پیمانے پر پرکھتے۔ شیطان بھی اسی مٹی کے تصور نے شیطان کو بہکا دیا، اس نے مٹی دیکھی، طین دیکھی، مگر سلالۃ من طین نہ دیکھی۔ شیطان کی نگاہ مٹی پر تھی، اس پر نہ تھی کہ خالی مٹی نہیں بلکہ مٹی سے ایک جوہر ہے۔ اب میں دونوں کا فرق سمجھا دوں، بڑی آسان سی بات سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک دھات لے لیں، کوئی دھات، مثلا لوہا ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، کوئی دھات لے لیں، پتھر ہے، عام معدنیات ہو جائیں یا دوسری چیزیں ہو جائیں، تو دھات یا کوئی چیز اگر اپنی اس ملی جلی شکل میں ہو، اس کی قیمت الگ الگ آ کے رکھ لیں، اس کو پھر توڑتے چلے جائیں، توڑتے چلے جائیں، توڑتے 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 چھوٹا کرتے، صاف کرتے 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 ایک آخری ذرے پر آ پائیں گے، اس ذرے کو ایٹم کہتے ہیں۔ اس ذرے کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم۔ ایٹم سے آگے پروٹون، نیوٹرون، مختلف اس کی آگے تقسیم ہے۔ چیز وہی تھی، جب وہ ملی جلی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی ٹھوس، تو روپے سے بھی کوئی نہ لیتا تھا۔ وہ بولیے اتنی بڑی تھی تو روپے سے بھی کوئی نہ لیتا تھا، اور اس کو توڑتے توڑتے جوہر نکالتے 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 سلالہ پر پہنچے۔ جب اس شے کے سلالہ پر پہنچے اور وہ جوہر بن گیا، ایٹم، تو وہ اتنی قیمتی چیز ہو گئی کہ سارا فساد اسی پر ہو رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے امداد نہیں دیتے، تسلی کراؤ کہ کہیں تم ایٹم تو نہیں بنا۔ وہ اربوں روپے سے بھی خریدا نہیں جاتا، اس کا بم بن گیا نا ایٹم سے۔ پتھر تھا، لوہا تھا، دھات کی اتنی بڑی چیز تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اگر آپ ماریں تو میکسیمم کیا ہوگا؟ ایک شیشے کی کھڑکی توڑ دے گا، ایک شیشے کی کھڑکی توڑ دے گا، ایک سر پھوڑ دے گا۔ اتنی بڑی چیز ایک سر پھوڑتی، اور اسے ریڈیوس کر 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 کے جوہر بنا ڈالے، اور وہ سلالہ کے مقام پر پہنچے اور ایٹم بن جائے، تو ایک سر کیا کروڑ سر پھوڑ جائے، ہزار ہاتھ کی تباہی ہو جائے۔
اور اسے مثبت استعمال کریں، اس سے بجلیاں بھی چلے، اس سے زندگی بھی چلے، توانائی بھی چلے، مل بھی چلے، فیکٹری بھی چلے، پانی کے ڈیم بھی چلے، ساری زندگی ایک جوہر سے چلے۔ تو جب اتنی بڑی تھی، ملی جلی تھی، تو خالی سر ہی پھوٹتا تھا، اور اس کا ایک جوہر نکل آیا، نکلا اسی میں سے، اسی سے نکلا یہ ایک جوہر نکل آیا معمولی سا، جو دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ ساری کائنات پر حاوی ہو گیا ہے۔ وہ بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی، اصل میں ہے وہ بھی مٹی، میں مثال دے رہا ہوں، اصل میں ہے یہ بھی مٹی، یوں سمجھیں اصل دونوں کی ایک ہے، مگر وہ خالی تین ہے، یہ سلالۃ من تین ہے۔ اصل دونوں کی ایک طرح کی، مگر وہ ملی جلی شے ہے، یہ اس کا ستھرا نکلا ہوا جوہر ہے۔ دوستو، جس طرح ان چیزوں میں فرق ہے، اسی طرح انسان میں فرق ہے، اور انسان کے جوہر میں فرق ہے۔ ہم اور تم سب مٹی سے بنے، اور پھر ہماری حقیقت مٹی کے جوہر سے بنی، اور پھر جواہر میں بھی فرق ہے، اور انبیاء بھی اس مٹی کے جوہر سے بنے، اور پیکر مصطفیٰ بھی جوہر سے بنا، پیکر بشریت مصطفیٰ بھی جوہر سے بنا، مگر فرق اتنا بڑا کہ ہم اگر روح نکل جائے، گل سڑ جائے، گل سڑ جائے، اور چند دن بھی مٹی ہمیں کھائے بغیر نہ رہے، اور نبی کا جسم پاک جو سلالہ سے بھی اعلیٰ سلالہ سے بنا اور اعلیٰ جوہر سے بنا، اس کا وصال ہو جائے، قیامت تک آ جائے، کھانا کو درکنار، وہ جسم خوشبوؤں کی بہر چشمہ بنا رہے، مٹی چھوڑ نہ سکے۔ اسی مٹی کا پیکر ہم لے کے پھرے، اس سے بدبو آئے، اور سلالۃ من طین، اعلیٰ جوہر کا پیکر بشریت کا مصطفیٰ کا بنے، اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے، اور اس پر مکھی نہ بیٹھے، اس کا پسینہ شفا بنے، اعلیٰ خوشبو بنے، اور پھر اس مٹی کے پیکر سے ہم چلیں، ہر جگہ سایہ پڑے، اور اس جوہر تین کے پیکر سے مصطفیٰ چلے تو سورج چمکے یا چاند چمکے۔ اس لیے معروم کہتے ہیں، سارے پاکاں را قیاس خود مکن، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، ان میں اور تم میں، ان میں اور تم میں فرق اس طرح کا ہے جیسے شیر اور شیر لکھا جائے، حرف دونوں لفظوں کے ایک جیسے ہیں، شین یہ اور رے۔ شیر میں کون سے حرف ہیں؟ شین یہ رے، اور شیر میں کون سے ہیں؟ شین یہ رے، حرف دونوں لفظوں کے برابر، ایک جیسے، لکھائی میں بھی ایک، دیکھنے میں بھی ایک، پڑھنے میں بھی ایک، ظاہر میں سارا کچھ ایک ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ شیر دودھ کو کہتے ہیں بندہ پی جاتا ہے، شیر شیر ہے بندے کو کھا جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہے دین اور سلالۃ من طین کا فرق۔ ہم نے مادی اسلام کو قبول کر کے جب دیکھا یہی دیکھا، جب دیکھا یہی سوچا، حضور کے ظاہری احوال کو دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، نقص دیکھے، مادیت دیکھ، بشریت دیکھ، نقص نکالے، اور عشق و روح اور عظمتوں کے تصور کا انکار کرتے چلے گئے، اور اس کے جوہر، اس کی روح کو نظر انداز کر دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے تو شیطان کی نظر تین پر، مٹی پر، اللہ پاک نے فرمایا، اے شیطان، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کر، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک لیا؟ اے شیطان، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کر حضرت آدم کو، تو میرے حکم کے باوجود تمہیں سجدہ کرنے سے کس شے نے روک لیا؟ جبکہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم پا کر تجھے بھی حکم ملا، تو نے سجدہ نہ کیا، کیوں نہ کیا؟ شیطان جواب دیتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے مولا، میں آدم کو سجدہ کیسے کرتا، میں تو خود اس سے بہتر تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو طین یعنی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان کی نگاہ کس چیز پر گئی؟ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے پر،
تو کیا ان کی مٹی کو فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا؟ بولیے، نقطہ قابل توجہ ہے کہ یہ مٹی سے بنائے گئے، کیا یہ ہمیں فرشتوں کو معلوم نہ تھا؟ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا تھا، اور لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، بات واضح ہو گئی۔ مٹی کے جوہر، مٹی سے اور مٹی کے جوہر سے بننا دیکھا فرشتوں نے بھی تھا اور دیکھا شیطان نے بھی تھا، مگر فرق یہ ہوا کہ فرشتوں نے اس مٹی کے پیچھے کچھ اور بھی دیکھا اور شیطان کی نگاہ صرف اسی مٹی پر جا کے رک گئی۔ فرشتوں نے بشریت دیکھی، شیطان نے بھی بشریت دیکھی، مگر فرشتوں نے اس بشری پیکر کے اندر چمکتا ہوا ایک نور بھی دیکھا۔ شیطان اسی بشریت کو تکتا رہا، نور کو تک نہ سکا۔ انکار بشریت کا نہ تھا، مگر شیطان نے بشریت کی رٹ لگائی، وہ شیطان ہو کر راندہ ابتدا ہو گیا۔ مانتے فرشتے بھی تھے بشریت کو، مگر بشریت کی رٹ نہ لگائی، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے مقربین الہ ہو گئے۔ شیطان کی نگاہ تین پر گئی، ان کی نگاہ سلالۃ من طین پر گئی۔ آج یہی دو زاویہ نگاہ ہیں۔ ایک نگاہ آج طین کو دیکھنا چاہتی ہے، مٹی کو دیکھنا چاہتی ہے، ایک نگاہ مٹی کو نہیں، اس مٹی کے اندر نورانی جوہر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ انکار نہیں ہے مٹی کا، انکار نہیں ہے بشریت کا۔ میں یہ نقطہ بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھے کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہے۔ انکار بشریت کا نہیں ہے، بشریت مقدسہ حق ہے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ تنہا بشریت کو تک رہے ہیں اور بشریت کی رٹ لگا رہے ہیں، اور کچھ نگاہیں بشریت کے اندر کارخانہ نورانیت کو بھی تک رہے ہیں۔ وہ بشریت مانتے ہیں مگر رٹ بشریت کی نہیں لگاتے، بات نورانیت کی کرتے ہیں۔ اور یہ فرق یوں ہے جیسے جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وارفتہ ہو گئی، دل ہار بیٹھی، ان پر تہمتیں لگ گئیں۔ خواتین مصر کے شاہوں اور امیروں کی بیویوں نے طعنہ دیا، کہا زلیخا ایک غلام پر عاشق ہو گئی، منڈی سے خریدے ہوئے، بازار سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، طعنہ دیا۔ اس زلیخا نے سوچا اب یہ ماجرا عشق کا ہے، دلیل سے سمجھایا تو ان کی مغز میں بات نہیں آئے گی، دلیل سے سمجھایا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی نے اسے نسخہ بتا دیا، اس نے کہا اچھا میں بھی دیکھ کر مبتلا ہوگی، آؤ تمہیں بھی دکھاتی ہوں، طعنہ دینے والی ہو آؤ تمہیں بھی دکھاتی ہوں، جمع کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں تو بے ادبی کر بیٹھی مگر آپ تو کریم ہیں، میری لاج رکھیں، ایک بار چہرے نورانی سے پردہ اٹھا کے گزر جائے۔ چہرہ نورانی سے پردہ اٹھا کے گزرے، ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دے دی اور کہا جب حضرت یوسف گزرے اور تم حضرت یوسف کو دیکھو اسی وقت چھریاں چلانا اور پھل کاٹ کے کھا لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے اقدس سے پردہ اٹھا، وہ حسن و جمال کا پیکر اتم، وہ بشریت مقدسہ کا پیکر جس کے اندر نور جمال چمک رہا تھا، نور الہی چمک رہا تھا، اس کا چہرہ جو سامنے آیا، خواتین مصر نے چھریاں چلائیں، چھریاں چلتی رہ گئی، انگشت بدندہ ہو گئی، ان پر سجدہ کاری ہو گیا، نگاہیں جمال یوسف کے تکنے میں جم گئی، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ وہ کہنے لگی کل حاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ تو بشر دکھائی نہیں دیتا، یہ تو کوئی نور کا پیکر نظر آتا ہے۔ حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے لے جانے سے پہلے بھی بشر تھے، بشریت مقدسہ پہلے بھی تھی، اور بشریت مقدسہ ان عورتوں کے دیکھنے کے بعد بھی بشریت مقدسہ پہلے بھی تھی، بشریت بعد میں بھی تھی، مگر فرق یہ ہوا کہ جب تک دیکھا نہ تھا
غلام غلام بشر بشر تانا دیتی تھی، زبان رکتی نہ تھی، جب تک دیکھا نہ تھا زبانیں رکتی نہ تھی، اور جب ایک بار پردہ اٹھ گیا اور دیکھ لیا زبانیں بند ہو گئی، کہنے لگی خدا کی قسم بشر نہیں ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ رنگ بشریت کی وہی لگاتے ہیں جنہیں تکنا نصیب نہیں ہوتا، جنہیں تکنا نصیب نہیں ہوتا، جن کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑے رہتے ہیں وہی بشر کی رگ لگاتے ہیں۔ انکار بشریت کا نہیں ہے، مگر بشر کی رگ وہی لگاتے ہیں جنہوں نے پردہ اٹھا کے حسن کو دیکھا ہے، اور جو نگاہیں تک لیتی ہے وہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب کی زبان میں کہتی ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، وہ زبانیں بند ہو جاتی چپ رہتے اور کہتے ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر۔ انکار تب بھی نہیں بشریت، اور قرآن کو پڑھیے، جب انہوں نے ما ھذا بشر کہا قرآن مجید نے ان کی نفی نہیں کی، پڑھیے قرآن مجید نے ان کی نفی اس مقام پر نہیں کی کہ ان کو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے غلط کہا نہیں وہ تو بشر، یہ نہیں کہا اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ بشریت کا انکار نہیں ہو رہا تھا، وہ تو بشریت میں نور کو تک رہی تھی اور اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حاضرین محترم، بات میں کر رہا تھا تین اور سلالۃ من طین، کہ مٹی اور مٹی کا جوہر بڑا فرق ہے، دونوں میں مٹی اور مٹی کا جوہر بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے اے انسان تمہیں متوجہ کیا کہ انسان تمہیں خالی مٹی سے نہیں، مٹی کے نورانی جوہر سے پیدا کیا۔ سلالہ السیف السلیل کہتے ہیں، بڑی تیز دھار تلوار ہونا، بڑی تیز دھار تلوار جو چمکے اور یوں تھوڑی سی چلے تو گردنیں کٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں السیف السلیل۔ سلالہ سلیل ایک ہی مادہ سے، بڑی تیز دھار تلوار جو نور کی طرح بڑی تیز چمکے، تو سلالۃ من طین، وہ تو مٹی مگر نور کو بھی پیچھے چھوڑے، وہ تو مٹی مگر روشنی کو بھی پیچھے چھوڑے، اس کی چمک دمک کا یہ عالم ہو کہ جوہر اور پھر جوہر سے اعلیٰ جوہر، پھر اس سے اعلیٰ جوہر، پھر اس سے اعلیٰ جوہر، اور پھر وہ جوہر جس سے بشریت مصطفیٰ کا پیکر بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو نظیر ہی کوئی نہیں، تو وہ بشریت کا ایسا پیکر ہے کہ ملائکہ کا نور بھی اس بشریت کا مقابلہ نہ کر سکے، اور میں تمہیں سلالۃ من طین سے بنایا، یہ تو حقیقت بیان کی۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، اب مادی نشو و نما، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہاں سے سائنسی گفتگو ہے قرآن، اور یہ اللہ کی خلاقیت، اللہ کی توحید اور قرآن مجید کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت۔ فرمایا پھر تمہیں ماں کے رحم کے اندر ایک محفوظ مقام پر نطفہ بنا کے رکھا۔ نطفہ پہلی سٹیج ہے، کیا پہلے؟ توجہ سے سن لیجیے، اس نطفہ کو انگلش میں انگریزی میں کہتے ہیں سپرم یا سپرمیٹک لیکوڈ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور پھر اس نطفہ کو سپرم یا سپرمیٹک لیکوڈ کو پھر ہم نے علقہ بنایا، یعنی رحم کے اندر ایک معلق شے بنا دیا، رحم کے اندر ایک معلق شے بنا دیا، جمع ہوا خون نہیں کہہ رہا، علقہ کا معنی ہے در حقیقت علق اسی سے معلق ہے، ایک ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان معلق ہو جائے، علقۃً معلق رہنے والی چیز بنا دی۔ اس کو ہینگنگ میس کہتے ہیں، کیا ہینگنگ؟ اب مائکروسکوپ کے ذریعے آج تحقیق کی گئی کہ نطفہ کے بعد جب وہ ایک جمی ہوئی کوئی چیز بنتی ہے، لٹکتی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج مائکروسکوپ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ رحم مادر کے اندر ایک جالے کی طرح اس طرح جم کے لٹک جاتی ہے، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوتوں سے قرآن لے کر ایک امی نبی انسانیت کو یہ حقیقت سنا رہے تھے، نہ کوئی مائکروسکوپ تھا اور نہ رحم مادر کا کوئی سائنسی مطالعہ تھا، یہ تو آج نظر آیا
کہ وہ معلق ہے. قربان جائیں قرآن تیری عظمت پر اور اے علم نبوت تیرے کمال پر کہ فرمایا علاقتاً رحم مادر میں معلق رہنے والی چیز بنا دیا. فخلقنا العلاقۃ مضغۃ. تیسری چیز پھر اس علاقہ یعنی ہینگنگ ماس اس کو پھر ایک جس طرح گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، گوشت نہیں، گوشت کی بوٹی کی طرح چیوڈ لمپ، یہ چیونگم نہیں ہوتی، چیونگم جس کو آپ بچے بھی کھاتے ہیں، اس کو منہ میں دبائیں تو جو شکل بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چیوڈ لمپ. یعنی جیسے گوشت کی ایک بوٹی ہو اور اس کو آپ چبا 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 کے عجیب سی شکل کر دیں تو وہ ہو جائے گا چیوڈ لمپ. قرآن مجید نے کہا مدغتن، اس چیوڈ لمپ یعنی چبائی ہوئی گوشت کی بوٹی کی طرح بنا دیا. بولیے جب آقا نے یہ ارشاد فرمائی قرآن مجید کی آیتیں، کس نے آنکھ سے دیکھا تھا کہ تیسرے مرحلے میں یہ ہوتا ہے؟ بولیے نا. آج سائنسی تحقیقات پر ایمان رکھنے والے اور قرآنی علم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے اور علم نبوت کا انکار کرنے والے دنیا میں روئے زمین پر کوئی شخص اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ جب قرآن اور اللہ کا رسول یہ حقیقت بیان فرما رہا تھا کس نے بتایا تھا؟ بولیے کس نے بتایا تھا؟ کوئی دیکھا تھا آنکھوں سے؟ مگر یہ آیت ہی بتا دیا اور قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ تم وقت آئے گا جب تم مطالعہ کرو گے تو 1400 سال پہلے جو ہم بیان کر چکے وہ سچا ثابت ہے، آج سچا ثابت ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر وہ جو چبائی ہوئی گویا گوشت کی بوٹی کی طرح کوئی چیز ہے اس پر ہڈیوں کا ڈھانچہ چڑھا دیا، اس میں ہڈیاں پیدا کر دی، اس میں ہڈیاں پیدا کر دی، اسکیلیٹل سسٹم. اور فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت چڑھایا، اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت چڑھایا. یہ ہوا مسکولر سسٹم. آج ایمبریالوجی اور اناٹومی کا مطالعہ کریں، ایم بی بی ایس کرنے والے میڈیکل سائنس کے طلباء ڈاکٹر مستقل ایک مضمون ہے ایمبریالوجی اور اناٹومی کا پڑھتے، کتابیں لکھی گئی. اور ڈاکٹر کیتھ مور ٹورانٹو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے کینیڈا میں، عیسائی ہے، وہ اتھارٹی ہے ایمبریالوجی کے مضمون پر. اس نے پوری تفصیل کے ساتھ اتنی ضخامت کی پوری کتاب لکھی. الغرض دنیا اس بات کو تسلیم کرتی کہ وہ چیوڈ لمپ اس لوتھڑے سے سب سے پہلے پر ہڈیاں بنتی. نہیں فرمایا کہ پہلے گوشت بنتا ہے، پہلے ہڈیاں بنتی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے. ارے یہ 5 مرحلے آج سائنس نے ثابت کیے، مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم نبوت پر، اور قربان جائیں اے کتاب اللہ 100 سال پہلے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا ان حقیقتوں کو بیان کر دیا جو 1400 سال بعد آج سچی ثابت ہو رہی ہے. اور سائنس کی تحقیق ان میں ایک سوئی کی نوک برابر فرق ثابت نہیں کر سکی. فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک جدید مخلوق بنا دیا، ایک نئی روح پھونکی اور ایک نئی تخلیق، مکمل تخلیق کر دیا، نیو کریشن. 6 مرحلوں سے گزار کے انسان پیدا ہوا. آج ایمبریالوجی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جو ترتیب ان 6 درجوں میں قرآن مجید نے بیان کی، ایک درجہ ترتیب کا بھی آج تحقیق کے مطابق فرق نہیں نکلا. جس ترتیب سے قرآن بیان کرتا گیا آج سائنس نے اسی ترتیب پر تصدیق کر دیا. کیا اس سے بڑی حقانیت قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ بولیے حقانیت اسلام کی کوئی دلیل ہے؟ یہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے آج سائنس ایک چیز کو بیان کر رہی ہے، شکل دکھا رہی ہے. قرآن 1400 سال پہلے وہ ترتیب بیان فرما چکا. اور پھر یہاں تک نہیں، الدہر، سورۃ الدہر میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ جس طرح 6 درجوں میں مکمل ہوتا ہے انسان کا وجود، پھر فرمایا کہ ہم سٹیج بائی سٹیج انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کرتے، نبتلیہ، پھر ہم اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹتے ہیں، اور حالت در حالت پلٹ پلٹ کر جب اسے باقاعدہ ایک مخلوق بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں، فجعلناہ سمیعا، پھر ہم اسے سننے والا بناتے.
بصیرا پھر دیکھنے والا بناتے. سمیعاً بصیرا میں ایک ترتیب لفظی ہے. سننے والا پہلے فرمایا اور دیکھنے والا بعد میں فرمایا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، اللہ کی مرضی آئی تو سمیع کو پہلے کہہ دیا اور دیکھنے والے کو بعد میں کہہ دیا. نہیں نہیں، یہ محض مرضی کی بات نہیں، یہ علم کا بیان ہے. فرمایا ہم نے پہلے سمیع بنایا. اس لوتھڑے میں جب جان ڈالی اور وہ بچہ بن گیا، ایک نئی مخلوق بن گیا ماں کے پیٹ میں، تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں سننے کی قوت رکھی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت رکھی. سمیع بصیرہ کی یہ ترتیب 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی. آج 20-30 سال پہلے سائنس نے تحقیق کی اور یہ امر پائے ثبوت کو پہنچ گیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ان 6 مرحلوں سے گزرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے پردوں میں سننے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. قرآن نے سمیع بصیرہ کی ترتیب بیان کی، سائنس اس کو بھی غلط نہیں کر سکتی. اور قرآن نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. زمر میں ہے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ماں کے پیٹوں کے اندر تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر درجہ بدرجہ پیدا فرماتا ہے. درجے تو آپ سن چکے، یہ درجے، مگر فرمایا تاریکیوں کے کتنے پردے؟ بولیے. 3 پردوں کے اندر پیدا فرماتا ہے. یہ وہ حکم ہے قرآن کا، 1400 سال پہلے اترا. آج اناٹمی نے اور آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً ماں کے پیٹ کے اندر جہاں یہ ایمبریو جنم لیتا ہے اور بچہ بنتا ہے، یہ 3 پردوں کے اندر ہی سارا پروسیس ہوتا ہے. پہلے کو کہتے ہیں انٹیریئر ابڈومینل وال، دوسرے کو کہتے ہیں یوٹرائن وال، تیسرے پردوں کی تہ کو کہتے ہیں ایکسٹرا ایمبریونک ممبرین. قرآن نے فی ظلمات ثلاث، تاریکیوں کے 3 پردوں میں پیدا کر کے درجہ بدرجہ تشکیل نما دی. آج سائنس مان گئی کہ 3 ہی پردے. یہ سب کچھ جان کر پڑھ کر اے مسلمان آپ پرانی علم کی طرف لوٹ، علم نبوت کی تحریک پر سجدہ کر، عظمت اسلام پر اعتقاد رکھ، اور آج دنیا مادیت کے سامنے فخر کے ساتھ چل کہ اللہ نے تجھے وہ اسلام دیا ہے کہ سائنس جو ترقی کرتی جائے گی، سائنس جب آخری مقام پر پہنچے گی تو مصطفیٰ کے دین کے سامنے سجدہ رہے گا. دوستو یہ تھی انسان کی جسمانی نشو و نما. کیا تھی؟ بولیے نا. اس پر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. ایک نکتہ قابل توجہ، بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. اس میں اللہ پاک نے نکتہ سمجھا دیا. انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کر فرمایا میں احسن الخالقین. تو انسان کو پیدا کر کے جب وہ احسن الخالقین ٹھہرا، بیان یہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو بتانا چاہتا ہے بندے کہ میں جس طرح احسن الخالقین ہوں تو اسی طرح احسن المخلوقات، تجھے ساری مخلوقات میں سے احسن و اکمل بنایا. تو جسمانی نشو و نما میں بھی انسان ساری کائنات کے خلق سے بہتر. اور یہ توجہ دے کر فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہیں جسمانی نشو و نما میں بہتر کیا، اب تو روحانی نشو و نما کی بھی فکر کر، روحانی نشو و نما کی بھی فکر کر. فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ مرحلوں سے گزر کر پیدا ہوگے، زندگی گزارو گے، اور یاد رکھو پھر جس طرح پیدا ہوئے اسی طرح تم پر موت آئے گی، مر جاؤ گے. اور یہ بھی یاد رکھ لو، یہ نہ سمجھو کہ مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، نہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن. ایک کھڑا کرنا پہلا تھا، ایک کھڑا کرنا قیامت کے دن ہوگا. تو پہلا کھڑا کرنا جسمانی کمال کی طرف اشارہ تھا،
اور اب کا کھڑا کرنا روحانی کمال کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح میں نے تمہیں خوبصورت بنایا، بہتر جسم دیا، بہتر تخلیق کی، بہتر خواص دیے، بہتر صفات دیے، بہتر توانائی دی، بہتر خوبیاں دی، بہتر شکل و صورت دی، بہتر تقریر دی، اور تو سب سے بہتر ہو گیا۔ جب میں نے بتا دیا کہ دوبارہ اٹھ کر تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے، روح کی بھی ایسی پرورش کر کہ بہتر انسان بن کے میری بارگاہ میں آ، بہتر انسان بن کے میری بارگاہ میں آ۔ اور اس کے لیے اشارہ کر دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اس کا ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، 7، مگر اس کا ایک معنی میں لے رہا ہوں۔ اوپر جسمانی نشو و نما کی بات سیاق یہ بتاتا ہے، سیاق و سباق کہ جس طرح جسمانی نشو و نما کی بات ہوئی، اب مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے فرمایا کہ اے انسان، جس طرح زمین پر میں نے 7 درجوں سے تجھے گزار کر آسن تقویم کیا، تیری روح کی ترقی پانے کے لیے بھی میں نے 7 مرتبے پیدا کیے، 7 مرحلے پیدا کیے، اور ہر مرحلے کے ذریعے ایک چشمہ فیض رکھا تاکہ ہر چشمہ فیض سے تیری روح کو فیض ملے اور وہ ترقی کرتی چلی جائے۔ اور وہ 7 مرتبے اور چشمہ فیض اپنی صفات کے رکھے، ایک چشمہ اپنی حیات کا رکھا، ایک چشمہ اپنے علم کا رکھا، ایک چشمہ اپنے ارادے کا رکھا، ایک چشمہ اپنی قدرت کا رکھا، ایک چشمہ سما کا رکھا، ایک چشمہ بصر کا رکھا، ایک چشمہ کلام کا رکھا۔ یہ 7 صفات الہیہ کا ملا، ان کے 7 مرتبے بنائے، ایک ایک چشمے سے فیض پا اور نئی شان کا بصر بن کر روحانی بلندیاں حاصل کرتا چلا جا، اور قیامت کے دن میری بارگاہ میں یوں آ کہ تیرے چہرے اس نور کے فیض سے چمک رہے، اور میری بارگاہ میں تیرے درجے بلند ہو، تیرے درجے بلند ہو، اور یہ بلند درجے روحانیت کے فروغ سے ہوں گے۔ تو فرمایا پھر وہاں بھی 2 حالتوں کے انسان ہوں گے۔ کتنے؟ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لے کہ اعتقادی نقطہ ہے۔ آج یہ تصور روحانی حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہر ایک کے لیے برابر ہوگا، اور ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، اور ہر کوئی مر رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا۔ ایک ایسا نقشہ قیامت کے دن کا پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور انبیاء علیہ السلام سے لے کر ہر شخص حتیٰ کہ کافر تک ہر کوئی بے بس نظر آتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آئیے یہ نقشہ قرآن سے مختلف ہے۔ قرآن نے یہ سبق دکھایا کہ تو روح کو فروغ دے، روحانیت کو ترقی دے، اور پھر دیکھ قیامت کے دن بھی 2 مختلف نظارے ہوں گے۔ کیا مختلف نظارے ہوں گے؟ ہر کوئی برابر نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک رنگ بیان ہو رہا ہے، ایک نظارہ یہ ہوگا کہ کافروں کو، بدکاروں کو، نافرمانوں کو گروہ در گروہ قافلوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، دوزخ کے محافظ ان جہنمیوں سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائی تھی، اور تمہیں آج ملاقات کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ ایک نکتہ محبت سن لیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اسلام سے محبت کو بھی کھینچا جا رہا ہے، اسلام کو روکھا بنایا جا رہا ہے، اسلام کو بولیے روکھا سوکھا بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی کے دل کو سکون نہ ملے۔ قرآن نے قیامت کے دن کو ملاقات کا دن کہا، بولیے کیا کبھی خالی دن بھی ملاقات کا ہوتا ہے؟ جواب دیجیے، خالی دن بھی ملاقات کے ہوتے ہیں؟ ملاقات کا تصور کس سے ہے؟ دنوں سے ہے یا محبوب سے ہے؟ بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ ملاقات دن سے ہوتی ہے یا محبوب سے ہوتی ہے؟ دوست سے ہوتی ہے، دن سے کبھی ملاقات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ قیامت کا دن، اس کو ملاقات کا دن کہا۔ کیوں؟
کہ قیامت کا دن کئیوں کے لیے حساب کتاب کا دن ہوگا اور کئیوں کے لیے یار سے ملاقات کا دن ہوگا۔ کئی حساب کتاب کے لیے ڈرتے پھرتے ہوں گے اور کئی دیدار کے لیے تڑپتے پھرتے ہوں گے۔ کئیوں کو حساب و کتاب اور تکڑی ترازو کی فکر ہوگی اور نامہ اعمال کی فکر ہوگی، اور کوئی اس فکر سے بے نیاز کیے جا چکے ہوں گے، انہیں بلایا جا رہا ہوگا اور کہا جا رہا ہوگا میری خاطر راتوں کو بستر چھوڑنے والوں آؤ، تمہیں کیا حساب کتاب سے غرض، آؤ میں پردہ اٹھاؤں، میرا دیدار کر لو۔ کئی حساب کتاب کے لیے آئیں گے اور کئی یار کے دیدار کے لیے آئیں گے۔ تو فرق ہوا کہ نہیں بندوں میں؟ بولیے، آتا ہے قرآن میں، آگے پڑھیے۔ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے ہاں ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر کافروں پر اللہ کا جو کلام ہے اور عذاب کا حکم سچا ثابت ہو گیا۔ اس پر دوزخ کے محافظ کہیں گے قیلت ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو اور چلو۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن مجید نے کافروں اور جہنمیوں کی نمایاں علامت تکبر بیان کی، نمایاں علامت تکبر بیان کی۔ تو یاد رکھ لیں کہ اگر جہنمیوں کی نمایاں علامت تکبر ہے تو جنتیوں کی نمایاں علامت آج بھی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ جنتی لوگوں کا شیوا اکڑ کے رہنا نہیں، جھک کر رہنا۔ جنتی لوگوں کا شیوا اکڑنا نہیں، جھکنا ہے۔ تو فرمایا یہ تو تھا ان کا حال جو ایک گروہ ہوگا جہنم میں جانے والا۔ اب سنیے دوسروں کا رنگ۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے، متقی بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب و مقرب ہوں گے، جنہوں نے راتوں کے بستر مولا کے لیے چھوڑ دیے ہوں گے، جنہوں نے راتیں رو رو کے مولا کے عشق میں بسر کی ہوں گی، تقوی اختیار کیا ہوگا، ان کو بھی جلوس کی شکل میں جنت لے جایا جائے گا۔ کیا؟ زمرہ، قافلوں کی شکل میں، جلوس کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ ضمناً ایک نکتہ واضح کرتا چلوں، آج ہم جلوس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ حضور کے میلاد کا جلوس ہے، کہتے ہیں بدعت ہو گئی۔ حضور کے میلاد کا جلوس ہے، کہتے ہیں بدعت ہو گئی۔ ارے یہاں اس بدعت کو روکتے ہو تو قیامت کے دن کیسے روکو گے؟ فرمایا وہاں جنتیوں کو بھی جلوس بنا کر لے جایا جائے گا۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اکیلے اکیلے آنے کی بجائے اکٹھے جلوس بن کر آؤ، تاکہ میں فرشتوں کو دکھاؤں، اور دیکھو میرے پیارے بندوں کا سمندر آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، جلوس آ رہا ہے۔ اس سے اسلام کی شان و شوکت نظر آتی ہے، شان و شوکت نظر آتی ہے۔ اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، بد بھی جلوس بن کے جائیں گے۔ برے جلوس بھی ہوتے ہیں کہ نہیں دنیا میں؟ برے جلوس بھی ہوتے ہیں نا بدی کے لیے۔ تو فرمایا ادھر بدی کے جلوس ہوں گے، ادھر نیکوں کے جلوس ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب وہاں بھی دوزخ کے دروازے کھلے، یہاں جنت کے دروازے کھلے۔ وہاں دوزخ کے محافظوں نے آنے والے دوزخیوں کے جلوس سے مکالمہ گفتگو کی تھی، یہاں جنت کے بوابوں نے آنے والے بندوں سے مکالمہ کیا۔ یہ بھی سن لیں، یہاں یہ پوچھیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، ہائے آنے والوں سے فرشتے کہیں گے، استقبال کر کے کہیں گے تم پر سلام، تم پر۔ تو فرق دیکھا کہ نہیں؟ بندوں کا قیام ہے ایک ہی دن قیامت کا، مگر کسی کے لیے رنگ اور ہے، کسی کے لیے رنگ اور ہے۔ اور آپ کہتے ہیں سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے، لاٹھی سے صرف ایک ہی طبقہ ہانکا جائے گا، ایک کا عالم کچھ اور ہوگا۔ کہا جائے گا سلام علیکم، آؤ تم پر سلام ہو۔ یہاں ایک نکتہ سمجھ لیں، شریعت مطہرہ کی روح سے اور سنت کے مطابق جو پہلے کھڑا ہو اس کا کام ہے آنے والے کو سلام کرے، یا آنے والے کا کام ہے کہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے؟ جواب دیں، کیا سنت ہے؟ جو چل کر آئے اس کا حق ہے کہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے،
آتی یہی ہے، یہاں اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے، اللہ کے مقرب اور متقی بندوں کے لیے طریقہ بدل دیا جائے گا. فرمایا جائے گا حق تو آنے والے کا ہے کہ سلام کرے، مگر فرشتوں میرے ولی آ رہے ہیں، کھڑے ہو کر تم سلام کرو. میرے دوست آ رہے ہیں، میرے حبیب آ رہے ہیں، میرے مقرب بندے آ رہے ہیں، میرے متقی بندے آ رہے ہیں، تاکہ زمانہ تماشا دیکھے کہ رب کے بندوں کا استقبال یوں ہوتا ہے. تم کھڑے ہو کر سلام کرو، بجائے اس کے کہ آنے والے سلام کہیں، فرشتوں تم سلام کرو، تاکہ اللہ کے بندوں کی تکریم ہو. کئی قیامت کے دن گھبرا کے مارے مارے زبانیں نکالے پھرتے ہیں، اور کئی وہ ہیں جو مسکرا رہے ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے سلامیاں دے رہے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. اس دن سلامیوں کے ساتھ ان کی پیشوائی کی جا رہی ہے. اور پھر کیا آگے سنیے، فرمایا تم پر سلام ہو، اور پھر فرشتے کہیں گے طبتم فادخلوا خالدین، تم بڑے پاکیزہ لوگ، طبتم تم بڑے پاکیزہ لوگ. یہاں ایک اور نقطہ قابل توجہ ہے. اگر میں اور آپ کسی کو کہیں نا کہ یہ بڑا پاکیزہ ہے، تو اس کی پاکیزگی اسی قدر ہوگی نا کہ جتنے پاک ہم ہیں ہمارے حساب سے وہ پاکیزہ تر ہوگا. ہم خود میلے کچیلے، پلید، نجس، گناہگار، فاسق، فاجر، نافرمان، ہمارا اپنا حال چونکہ گندا ہے، تو ہم سے جو تھوڑا بھی تقوی والا ہوگا، بہتر ہوگا، ہم اسے پاکیزہ کہیں تو بات جچتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے. مگر ملائکہ جن کے وجود اور زندگی میں کوئی نجاست نہیں، کوئی پلیدی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی فسق و فجور نہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی خطا نہیں، جو سراپا ذکر ہے، جو سراپا عبادت، سراپا سجدہ ہے، سراپا تسبیح، سراپا تحلیل اور سراپا نور. اب نور سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہوگا؟ سراپا نور. وہ سراپا نور فرشتے جب اللہ کے ان بندوں سے کہیں گے تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، تو بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے پاکیزہ ہیں، مگر یہ ولی اتنے پاک ہوں گے کہ فرشتوں کی پاکیزگی کو بھی ان کی طہارت پہ رچا رہا ہوگا. اور فرشتوں کی زبان سے جب کہا جائے گا تم پاکیزہ ہو، تو سمجھ آئی کہ ہیں تو پیکرانے بشریت، ہیں تو پیکرانے خاکی، مگر اتنے پاک و منور ہیں کہ فرشتے بھی ان کی طہارت کی قسمیں کھا رہے ہیں اور ان کی پاکیزگی کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا جائے گا فادخلوا خالدین، آؤ تم اللہ کی اس گھر میں جنت میں چلے جاؤ رہو. ادھر تھا بدکاروں، ظالموں اور جہنمیوں کی علامت تکبر. اب جنتی ولی اللہ کے محبوب، ان کی علامت میں نے کیا عرض کیا تھا؟ آج بھی وہ بھی دیکھیے قرآن کتنی لطیف پیرائے میں بات کرتا ہے. وقال الحمدللہ، وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب جن کو فرشتے سلامیاں دیں گے. معمولی سا سپاہی کسی کو سلام کر دے نا تو 3 منٹ گردن اکڑی جاتی ہے، اور تھانے کو ہو کے آ جائے تو ڈبل اکڑ جاتی ہے. اور ایک بار کو غلطی سے MP منتخب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں سب انسانوں سے اونچا ہوں. اور MNA کو ہو کے آ جائے، وزیر ہو کے آ جائے، سمجھتا ہے کہ کائنات میں میرے جیسا انسان ہے. یہ ہے انسان کی کم ذرا. اور یہ اللہ کے بندے جنہیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے جن کی طہارت اور پاکیزگی کی قسم کھا رہے ہیں، اور فرشتے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے ہیں. اتنا اعزاز اور اکرام اور عاجزی کا عالم سنیے. کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. جنت میں زمین نہیں ہوگی، زمین یہ ہے، زمین یہ ہے جسے چھوڑ کے جائیں گے. زمین پست چیز ہے، جنت عالم بالا کی چیز ہے. وہاں پستی نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. پستی نام کی ہوگی جنت، اور بالا سے بھی بالا، مگر چونکہ انہیں دے دی جائے گی تو یہ اس کی عظمت کے باوجود اپنی نسبت سے اس کو بھی زمین کہیں گے کہ اس پست جگہ ہے جنت، مگر ہماری نسبت سے اس کو بھی ارض کہہ رہے ہیں. عاجزی اور انکساری کی انتہا، عاجزی اور انکساری کی انتہا اللہ نے ہمیں عطا کی. تو یہ لوگ اس طرح جنت میں جائیں گے. یہ ہوگا قیامت کے دن
ان لوگوں کا عالم. اب دیکھنے والی بات یہ ہے، یہ جو میں نے عرض کیا کہ قیامت میں 2 رنگ ہوں گے. آئیے اب قرآن مجید کی سورہ مریم سے اسی مضمون کو پوچھیں. قرآن مجید کی سورہ مریم نے بھی تصدیق کی اور بڑا قابل توجہ مقام ہے. کس طرح اللہ کے بندوں کے 2 رنگ ہوں گے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قیامت کا دن ہوگا اور ہم پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، نیکوکاروں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو معزز مہمان بنا کر اللہ کے حضور لے جائیں. آئے قیامت کے دن اللہ کے محبوب بندوں کی میزبانی کا دن ہوگا. الی الرحمن وفدا، ہم انہیں مہمان بنا کر، کیا مہمان بنا کر، معزز مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. یہ ہوگا اللہ کے مقرب بندوں کا عالم. اور گناہگار مجرم لوگ، ان کے لیے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے. تو بعض وہ ہوں گے جنہیں ہانکا جا رہا ہوگا اور بعض وہ ہوں گے جنہیں سلامیوں کے ساتھ معزز مہمان بنا کر استقبال کیا جا رہا ہوگا. بولیے اب یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ ہر کوئی برابر ہوگا؟ بولیے ہر کوئی کہاں برابر ہوگا؟ یہ قرآن کا انکار ہے، کھلا انکار ہے قرآن کا. کچھ ہانکے جا رہے، کچھ معزز مہمان اللہ کے بنا کر استقبال کیے جا رہے. اور آگے فرمایا سنیے، بعض لوگوں نے جنہوں نے روحانی فروغ کا انکار کیا اور جو روحانیت کو سمجھ نہ سکے، جنہوں نے اسلام کو بھی مادیت میں گھیر کے رکھ دیا، انہوں نے سمجھا کہ ہر کوئی برابر ہوگا. انہوں نے سمجھا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. بعض لوگوں نے قرآن کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. حاشا وکلا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. سفارش وہی نہ کر سکیں گے جو ہانکے جانے والے ہوں گے. شفاعت کرنے کا حق، سفارش کرنے کا حق ان کو نہیں ہوگا جو قیامت کے دن جانوروں کی طرح ہانکے جا رہے ہوں گے. اور جنہوں نے روحانیت سے خود کو محروم کر لیا ہے وہ ہانکے جانے والوں میں سے ہوں گے. اور جو ہانکے جا رہے ہوں گے وہ سچے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. انہیں تو اپنی جان کی فکر ہوگی، کسی اور غریب کی سفارش کیا کریں. آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے کہ سفارش کوئی نہیں کر سکے گا مگر کون؟ صرف وہ جو ہانکا جانے والا ہوگا، جسے دھکے دیے جا رہے ہوں گے. اور وہ لوگ جنہیں معزز مہمان بن کے بلایا جا رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا میرے بندو، میرے محبوبوں، تم خود تو بخشے گئے ہو، آؤ آج جس کی سفارش کرو اس کو بھی بخش دیتا. تم خود تو مغفرت والے ہو، تمہارا حساب و کتاب کیا ہو، تمہاری تو زندگی ساری حساب بن گئی. آؤ آج تم کیا کرو. کوئی اپنی بخشش کو رو رہے ہیں اور تم تو بخشے گئے ہو، آؤ آج تم کسی کی سفارش کر لو، تمہاری سفارش پہ گناہگاروں کو بخشو. یہ بات بتائی گئی آپ کو، یہی بتائی گئی نا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، نہ نبی نہ ولی کوئی نہیں کر سکے گا. یہ کہا گیا کہ نہیں؟ اور کہا گیا کہ یہ قرآن ہے، اتنا بڑا ظلم قرآن کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ امت چونکہ قرآن کا مطالعہ کم کرتی ہے، اس لیے قرآن کے نام پر جو کہہ دو یہ مان لیں گے، یہ قرآن بتا گئے ہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے سن لو. فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو جہنمی لوگ دھکوں کے ساتھ ہانکے جا رہے ہوں گے ان کے لیے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے. وہ کسی کی سفارش کیا وہ کر سکتے ہیں؟ جو خود جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہیں وہ کیا سفارش کریں؟ لا یملکون الشفاعۃ. یہ ارشاد ہوا تھا جہنمیوں کے لیے، ارشاد تھا جہنمیوں کے لیے، مجرموں کے لیے، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، منکروں کے لیے، جنہیں دھکے دیے جائیں گے، ہانکا جائے گا. اور یار لوگوں نے تھوپ دیا یہ حکم اللہ کے نبیوں ولیوں پر. ہائے ہائے ہائے، ظلم کی انتہا ہو گئی. فرمایا وہ مجرم
جنہیں جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا. لا یملکون شفاعتا، شفاعت کی طاقت انہیں نہیں ہوگی. تو مولا ان کو تو نہیں ہوگی، مگر کسی کو شفاعت اور سفارش کی طاقت ہوگی بھی یا نہیں؟ فرمایا ہاں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ مجرم کسی کی سفارش نہ کر سکیں گے مگر وہ میرے ولی جنہیں معزز مہمان بنایا جائے گا. انہیں شفاعت کیسے ہوگا؟ ان سے میری زبان ہو گئی، جس کی سفارش کریں گے بخشا جائے گا. یاد کر لیں، اطلاع من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن سے میں زبان کر چکا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جن سے میں بولیے زبان کر چکا ہوں، جن کو میں نے اذن دے دیا ہے، جن سے میں نے وعدہ کر دیا ہے عہدہ. تو جن سے میری زبان ہو گئی، وہ جس کے لیے چاہیں گے سفارش کرتے تھے، شفاعت کرتے پھریں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی. اور جو ہانکے جا رہے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار. تو فرق سمجھ میں آ گیا یا نہیں آپ کو؟ اب یہ دو نظارے ہوں گے. اب قرآن مجید اسی نظارے کو ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے. بڑی توجہ طلب بات، سورہ زخرف آیت نمبر 67. سب کو قیامت کے دن ایک جیسا سمجھنے والے قرآن کو پڑھیں. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست تمہارے بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، یار، فرمایا یہ سارے دنیاوی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آئے افسوس، ہر کوئی دشمن ہو جائے گا. بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا. یہ قرآن کا حکم تھا، مگر یہ تھا دنیاوی رشتوں کے لیے. ہم نے اس کو بھی اللہ کے ولیوں پر تھوپ دیا، اللہ کے محبوبوں پر تھوپ دیا. فرمایا الاخلاء، یہ دنیاوی دوستیاں جو تمہارے یار دوست ہیں، بھائی دوست، رشتہ دار ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مولا یہ تو کسی کے کام نہیں آئیں گے، مگر قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آ بھی سکے گا. فرمایا ہاں الا المتقین، میرے پرہیزگار بندے قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. یہ تو قرآن ہے، مگر ہم نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں، صرف قرآن کے نام پر اپنی اختراع لوگوں کو بتائی ہے. فرمایا دنیاوی دوست ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، مگر جو میرے دوست ہیں، اولیاء ہیں، میرے متقی، میرے پرہیزگار بندے، وہ یہاں بھی کام آئیں گے اور قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. کیوں کہ دنیاوی دوست خود خوف زدہ ہوں گے. دنیاوی لوگ بولیے خود خوف زدہ ہوں گے. اور قاعدہ فلسفہ سمجھا دیا، دلیل دے دی، جو خود خوف زدہ ہے اور غم زدہ ہے وہ کسی کے کام کیا آئے گا. اور فرمایا جو میرے بندے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے ولی ہیں انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم. اپنا خوف و غم تو ہوگا نہیں، اب وہ فکر کریں گے تو اپنے دوست کی کریں گے تاکہ بخشش و سفارش ہو جائے. دوستو قرآن مجید کا یہ جو تصور میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن دو رنگ ہوں گے، اس دو رنگوں کا تصور بھی سن لیں کہ کیا ہوں گے. دو چہرے ہوں گے. کچھ چہرے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، مرجھا گئے ہوں گے، جن پر غبار ہوگا، گرد ہوگا، تاریکی ہوگی، سیاہی ہوگی. ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ آ جائے گی کہ یہ مارے گئے، یہ مارے گئے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن مسکرا رہے ہوں گے، قیامت کے دن مسرت اور شادمانی میں ہوں گے. میں وجوہ یومئذ مسفرۃ، کتنے چہرے قیامت کے دن نور سے چمک رہے ہوں گے. بولیے آئے، کتنے چہرے قیامت کے دن نور سے چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرۃ، وہ خشاش بشاش ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے. آپ نے یہی سن رکھا تھا نا، تو ہر کوئی رو رہا ہوگا، یہی سن رکھا تھا. تو جنہوں نے رونا ہے ان کو ہر کوئی رونے والا ہی نظر آتا. جنہوں نے رونا ہے انہیں ہر کوئی رونے والا نظر آتا ہے. آؤ یہاں اللہ کے لیے رو لو،
اور یہاں اللہ کے لیے رونے والے وہاں مسکراتے پھریں گے. ہائے ہائے. مگر ہم نے تو یہاں روحانیت کو چھوڑ دیا، روحانیت کو چھوڑ دیا تو وہاں پھر رونا نہ نصیب. جو یہاں رو چکے وہ وہاں مسکرائیں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، مسکرا رہے ہوں گے. کچھ چہرے یہ اور کچھ ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ان پر غبار ہوگا، گردآلود ہوں گے. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے. کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، ظلمانی ہوں گے. اور جو روشن چہرے ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور مولا وہ مسکراتے ہوئے تر و تازہ چہرے کن کے ہوں گے؟ فرمایا الی ربھا ناظرہ، جو مولا کا دیدار کر رہے ہوں گے، جو میرا دیدار کر رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ کے اس عاشقوں کو، ولیوں کو، فقیروں کو، اللہ کے پیارے نیک بندوں کو بلایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا باقی تو سب کچھ تیری مرضی پر چھوڑتے ہیں، ہمیں تو تیرا مخرا چاہیے، تیرا دیدار چاہیے. حکم ہوگا فرشتوں ہٹ جاؤ، آج پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کے عشاق اللہ کے حسن لازوال کا دیدار کریں، جنت میں جائیں گے. یہ عاشق لوگ، ان کی دنیا ہی الگ ہے، یہ مست الست ہے. کوئی چشموں پر ہوگا، کوئی باغات میں ہوگا، کوئی حوروں میں ہوگا، کوئی محلات میں ہوگا، کوئی پھل کھاتا پھرتا ہوگا، خوش و خرم ہوں گے. اور کچھ چہرے جنت میں بھی چپ چپ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، چپ چپ ہوں گے، الگ تھلگ بیٹھتے ہوں گے، پریشان ہوں گے. آواز آئے گی میرے بندو ہر کوئی خوش ہے، تم کیوں چپ ہو؟ کیا کوئی نعمت کم ملی؟ چشمے کم ملے، گھر کم ملے، حوریں کم ملی، باغات کم ملے، کس چیز کی کمی ہے کہ چپ ہو؟ عرض کریں گے مولا سب کچھ میسر ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، کسی نعمت کی کمی نہیں. مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم تو ان چیزوں کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو ان چیزوں کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو ان کے طالب ہی نہیں. تو کس کے طالب ہو؟ عرض کریں گے مولا تیری جنت، تیرے باغ، تیرے محل، تیرے چشمے، ساری نعمتیں سلامت، مگر ہمیں نعمتیں نہیں، نعمتوں والا چاہیے. تیرا مخڑا چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، تیرا حسن لازوال چاہیے. حکم ہوگا فرشتوں ہٹ جاؤ، پردہ اٹھایا جائے گا اور مولا اپنے دیدار سے نواز دیں گے. آئیے روحانیت کے فروغ کا مقصود یہ ہے، جو اس سمت چلتے ہیں ان کی حالت یہاں بھی اور ہے اور وہاں بھی اور ہے. اور اس سمت چلنے والے ولیوں سے بڑے ولی اور پھر نبی، اور پھر نبیوں میں آدم، پھر نبیوں میں نوح، پھر نبیوں میں موسیٰ، پھر نبیوں میں عیسیٰ، سب بڑے سے بڑے، مگر ساری قربتیں، ساری ولایتیں، ساری نعمتیں اور ساری عظمتیں جس نقطۂ کمال پہ جا کے ختم ہوگی وہ ذات مصطفیٰ ہو، جہاں ساری کائنات انسانی جلوس بن کے حضور کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کیا جائے گا آقا سورج سوا نیزے پر ہے. اللہ سے عرض کریں کہ جو بھی حساب کتاب کرنا ہے کر لے، جو بھی حساب کتاب کرنا ہے کر لے، شفاعت فرمائیے. تو میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے. صحیح بخاری دیکھیے، سجدے میں گر جائیں گے. تو آپ نے ہر ایک کا درجہ سنا نا قرآن میں، ہر انسان کا سنا، اور اب وجہ تخلیق انسان کا درجہ بھی سنا. اس سب سے بڑے انسان، اس زینت انسانیت، اس مقصود انسانیت اور نور انسانیت کا درجہ بھی سن لو. آقا سجدے میں گر جائیں گے. اس پر اللہ پاک فرمائے گا میرے پیارے اٹھ، سجدے سے سر اٹھا، چہرہ اوپر کر، مانگ، جو مانگے گا دیا جائے گا، سوال کر، جو سوال کرے گا دیا جائے گا. آقا فرمائیں گے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا جائے گا میرے پیارے جا، خود جا، اور دوزخ میں جو جل رہے ہیں اٹھا کے جنت میں ڈال. تو
حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، آقا فرماتے ہیں میں اٹھوں گا، جاؤں گا اور خود دوزخ سے نکال کر اپنی امتیوں کو جنت میں ڈال کے آؤں، پھر کچھ بچ جائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ مولا پوچھیں گے میرے پیارے اب کیا بات ہے؟ عرض ہوگا مولا کئی جنت میں چلے گئے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کے لیے سجدہ ریز ہوں۔ مولا پاک فرمائیں گے پیارے تو کیا بات ہوئی، جا ان کو بھی نکال کے جنت میں ڈال۔ آقا جائیں گے اپنے دست مبارک سے ان کو بھی نکال کے جنت میں ڈال کے آئے اور آ کے پھر سجدے میں گر جائیں۔ ارشاد ہوگا پیارے اب کیا بات ہے؟ اب پھر مکھڑا اٹھا، چہرہ اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے کہیے کبھی میرے آقا کی شان کی یہ حدیثیں بھی بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ تیسری بار ارشاد ہوگا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سیاستہ کی متفق علیہ حدیث صحیح۔ مولا میرے پیارے اب کیا بات ہے؟ حضور عرض کریں گے باقی تو سارے جنت میں جا چکے، اب کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے ذرے اور اس کے ذرے کے برابر بھی تھوڑا سا ایمان ہے، رائی کے دانے کے بھی چھوٹے سے ذرے کے برابر ایمان ہے، وہ جل رہے ہیں دوزخ میں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ارشاد ہوگا پیارے جا ان کو بھی ڈال۔ آقا دست مبارک سے انہیں بھی نکال کے جنت میں ڈال آئیں گے۔ میں یہ حدیث جب کبھی پڑھتا تھا ایک بات میرے ذہن میں آتی تھی، سوال ابھرتا تھا کہ ہر بار جب آقا سجدہ کریں گے اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے ہیں کہ چلو پیارے تیری خاطر ان کو بخش دیا، جنت میں ڈال دیا، دوبارہ سجدے کے جواب میں پھر ارشاد ہو ان کو بھی جنت میں ڈال دیا، تو کیا اس کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ میں خود جا کر نکال کے دوزخ سے جنت میں ڈال کے آؤں گا؟ خود ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈالنے کی حکمت کیا ہے؟ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جا محبوب جنت میں ڈال دیا، بڑا سوچا، بہت کچھ پڑھا، مگر اس ثواب کا جواب نہ ملا۔ میرے وجدان نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ خود جا کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالنا اور امر الہی سے جنت میں ڈال دیا جانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر خالی اللہ اپنے امر سے ڈال دے تو ممکن ہے کوئی جنت میں ڈال کے یہ سوچتے پھریں شاید ہماری دوزخ کا ٹینیور ختم ہو گیا ہوگا، شاید ہمارا دورانیہ دوزخ کا ختم ہو گیا، شاید سزا جو ملنی تھی مل چکی، اب بخشش ہو گئی، شاید ہمارے کچھ نیک اعمال کام آ گئے، شاید ہماری بخشش کا وقت آ گیا تھا۔ ممکن ہے کئی لوگ جنت میں جا کے اس بخشش کو خود بھی اپنے عمل کی طرف منسوب کریں، فرمایا محبوب جنت میں ڈالنے کو میں بھی ڈال سکتا ہوں، مگر میں نے ڈالا تو ممکن ہے کئی بدبخت یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے عمل کی بنا پر بخشے گئے۔ نہیں، جا میرے پیارے اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال، تاکہ جو جنت میں جائے اسے پتا ہو کہ کسی اور سبب سے نہیں بخشا گیا، مصطفیٰ کی شفاعت سے بچا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفاعت ہو بھی جائے اور شفاعت کے منکر بھی رہے، شفاعت ہو بھی جائے اور شفاعت کا انکار بھی کرتے پھرے۔ نہیں محبوب ہاتھوں سے نکال، جن کی شفاعت کر کے بخشوا رہا ہے وہ دیکھیں بھی تو صحیح کہ مصطفیٰ بخشوا رہا ہے۔ دوستو اللہ پاک قیامت کے دن روحانی مرتبے کے اعتبار سے ہر ایک کو الگ الگ درجے دے۔ آئیے ہم جہاں جسمانی نشو و نما کی بات کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہاں اپنے ایمان اور روحانیت کو بھی فروغ دیں، اور یہ اسی صورت ہوگا جس طرح حضور علیہ السلام نے، آقا کے صحابہ نے، اہل بیت پاک نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اللہ کے فقیروں، درویشوں، محبوب اور متقی بندوں نے محنت کی۔ اسی محنت کا ثمر ہے کہ قیامت کے دن واضح طور پہ اللہ کے بندے اور رنگ میں نظر آئیں گے اور نفس اور شیطان کے بندے اور رنگ میں نظر آئیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال کو لطف و کرم فرمائے اور تحریک منہاج القرآن سے وابستگی اور اس میں شمولیت کی دعوت دے کر گفتگو ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تحریک
ایمان فروغ کی سچی تحریک ہے، اسلامی تعلیمات میں اعتدال کی تحریک۔ آئیے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہوں، اس کے ممبر بنیں، اس قافلہ ایمانی کے دست و بازو اور سپاہی بنیں، تاکہ مادیت کے دور میں ہم محنت کر کے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ایمان کی شمع پھر جلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔